आदाब, मैं हूं शादाब और आप देख रहे हैं नया वक्त रिव्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं जनाब एडवोकेट अब्दुल रहमान साहब से। एडवोकेट से आप समझ ही गए होंगे कि ये पेशे से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते आए हैं, लेकिन इनकी उर्दू से वालिना मोहब्बत का इजहार, इनका आलमी जायज़ा आपके सामने है, जिस पे आज हम आपसे उनसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान में मौजूद हैं जनाब शकील रशीद साहब, जो मुंबई उर्दू न्यूज़ के एडिटर हैं, जनाब फारूक सैयद साहब, जो पिछले 26 सालों से गुलबुटी की आदात कर रहे हैं, बच्चों का मानामा है गुलबुटी, और साथ ही में हमारे फरहान वासी साहब भी हैं, जो उर्दू न्यूज़ में साफ़ी हैं। आइए बात करते हैं रहमान साहब से। रहमान साहब, नया वक्त न्यूज़ में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया। रहमान साहब, आप पेशे से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रहे हैं और प्रैक्टिस करते आए हैं। जाहिर बात है आपका पेशा बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी आप उर्दू से जिस तरह से मोहब्बत करते हैं, क्या वजह थी कि आपने एक्शन भी शुरू किया जिसका नाम है शायद आलमी उर्दू ट्रस्ट, आलमी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से? तो इसके पीछे की कहानी क्या है? आप कैसे आपने एक सांस में 3-4 सवाल किए हैं जी। तो मैं एक के बाद एक जवाब देता हूँ। नंबर 1, ऐसा कोई कानून नहीं है कि वकील उर्दू से मोहब्बत नहीं कर सकता या अदबी सरगर्मियों में मुब्तला नहीं हो सकता। मैं मुब्तला ही हूँ अदबी सरगर्मियों में। दूसरे ये कि जहाँ तक आलमी जायज़ा का ताल्लुक़ है, ये 2014 में एक सैमाई मुजल्ले के तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन इसको अब मैंने किताबी सिलसिला बना दिया है ताकि दौरानिए की जो पाबंदी है वो हट जाए, और मैं अगर चाहूँ तो हर महीने एक ख़ुसूसी नंबर में शायद कर सकूँ, और वही होने जा रहा है। तीसरे ये कि पब्लिकेशन का सवाल आपका बहुत अहम है। कारोबारी नुक्ता नज़र से पब्लिकेशन शुरू नहीं किया, वकील वो ऐसा कर भी नहीं सकता। कहीं किसी बहस में, किसी गुफ्तगू में ये हकीकत सामने आई कि उर्दू की रीडरशिप बहुत कम हो गई है, उर्दू पढ़ना कम कर दिया लोगों ने, किताबें बिकती नहीं हैं, और उसकी एक वजह एक पब्लिशर साहब ने, सब पब्लिशर लोग थे वहाँ, उन्होंने बताई कि किताब महंगी बहुत है और इतनी महंगी किताब ख़रीदना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उर्दू, मुझे ये कहने में कोई यार नहीं होता दूसरे लोगों की तरह, क्योंकि वो एक सियासी इजहार है कि उर्दू क्या मुसलमानों की ज़बान है? अरे भाई, उर्दू मुसलमानों ही की ज़बान है, सीधी सी बात यह है। और अब ख़ास तौर पर, और जिस तरह आप कोई भी शख्स किसी भी ज़बान को अपना सकता है, अगर गैर मुस्लिमों ने भी उर्दू को अपनाया, उसकी शीरीनी, उसकी लताफत, उसकी खूबियों की बाइस, तो इसमें उर्दू उनकी ज़बान नहीं हो गई। अच्छी बात है कि एक ज़बान को हिंदू मुस्लिम बिला तखसीस इस्तेमाल करते थे, अब नहीं करते, बहुत कम है गैर मुस्लिम जो उर्दू का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ये एक आम मुसलमान के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो महीने में 2-3 किताबें भी ऐसी ख़रीदे जिनकी 400 रुपये और 500 रुपये और 600 रुपये कीमत है। तो ये हकीकत जब सामने आई तो मैंने ये इरादा किया कि मैं उर्दू के लिए जीता मरता हूँ। देखिए, सीधी सी बात है कि ऐसी किताबें शाया की जाए जिनकी कीमत कम हो, जो आला मायार की किताबें हों लेकिन कीमत बहुत कम हो। मैंने उसके लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, अच्छा, आलमी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और यानी उसको एक कानूनी वजूद देने के लिए, और फैसला ये किया कि उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों की किताबें शाया होंगी। अच्छा, हिंदी और अंग्रेज़ी की किताबों से अच्छी खासी आमदनी होती है, उसमें तो मुनाफा है। तो हिंदी और अंग्रेज़ी की किताबों से जो मुनाफा होगा उसको उर्दू पर ख़र्च किया जाएगा, और वो बार यानी मुनाफे का बार उर्दू के कारी पर नहीं पड़ेगा। लागत तो वो लागत से भी कम, तकरीबन 1 लाख किताबें मैंने प्रिंट कराई, जिनकी कीमत लागत से भी कम थी बाज़ किताबों की। और उसमें एक बहुत अहम काम ये हुआ जिसको बाकायदा, जिसकी बहुत तारीफ़ की गई, लोगों ने पसंद किया, वो ये कि 50s में एक साहब थे प्रकाश पंडित, जिन्होंने हिंद पॉकेट बुक्स के नाम से एक कंपनी बनाकर और पॉकेट बुक्स मुतारिफ की थी मार्केट में, जो 1 रुपये की एक किताब होती थी। और जाहिर है कि चंद दिनों में ही वो इस कदर मकबूल हो गई किताबें कि शुमाली हिंद का तो कोई रेलवे, उन्होंने A.H. व्हीलर से रब्ता कर लिया था। A.H. व्हीलर जो किताबों के रेलवे स्टेशन पर जिनका ठेका था किताबें फरोख्त करने का, तो कोई ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं था, बाद में बम्बई भी शामिल हुआ उसमें, कि जहाँ 1 रुपये की वो किताब न मिलती हो। फिर उन्होंने हिंदी की किताबें भी छापना शुरू की, लेकिन शुरुआत उर्दू से की थी। 1 रुपये की एक किताब। अब बताइए, मैंने आधे से ज़्यादा उर्दू अदब उन किताबों से पढ़ा, जहाँ 1 रुपया हुआ जाकर किताब खरीद ली। बच्चा था और बड़ी आला
معیار کی کتابیں وہ چھاپ راجندر سنگھ بیدی سے لے کر احمد ندیم قاسمی تک اور قرۃ العین حیدر سے لے کر کرشن چندر تک اس سطح کے ادیبوں کی وہ کتابیں ہوتی تھی. اسی طرح ساحل لدھیانوی اور فیض احمد فیض، اور ان میں سے کچھ کتابیں اوریجنل صورت میں میرے پاس موجود تھیں اسی زمانے کی، بچ گئی تھیں. وہ 15-20 کتابیں تھیں چھوٹی چھوٹی. ان کی میں نے فلمیں بنوا کر ان کو اسی حالت میں شائع کر دیا. بس وہ اسٹار پاکٹ بکس، بعد میں اور کمپنیاں آ گئی تھیں، اسٹار پاکٹ بکس، مشورہ بکس وغیرہ وغیرہ. 70 کی دہائی تک یہ سلسلہ چلا پاکٹ بکس کا، پھر وہ بند ہو گیا. بنیادی بات جو تھی نظر میں پیش نظر وہ تھی ارزاں قیمت، لہذا پاکٹ بکس بھی اس میں شائع کی گئیں. پاکٹ بکس اس زمانے کا جو سائز تھا اس سائز سے کچھ بڑی کتابیں بھی، لیکن ان کی قیمت ارزاں رکھی گئی. کچھ پاکستانی کتابیں تھیں جن کو یہاں دوبارہ، اور اس میں ایک بات اور یاد رکھیے، پاکستان میں اردو کی کتاب ہندوستان کی کتاب، اور ہندوستان میں پاکستان کی کتاب بغیر کسی اجازت کے چھپ جاتی ہے. لیکن میں نے ان سب لوگوں سے اجازت لی، مرزا حامد بیگ سے لے کے اور نیلم احمد بشیر تک سب سے اجازت لی کہ میں اچھا وہ بہت خوش ہوئے، ٹھیک ہے ہماری کتاب وہاں ارزاں قیمت پہ چھپے گی تو بکے گی. سال پھر میں نے ورلڈ بک فیئر میں بھی حصہ لیا، ایک اسٹال لیا بڑا سا، اور اس میں کتنے ٹائٹل چھپے ہوں گے آپ کے؟ اس سے 61 ٹائٹل، بڑی چھوٹی کتابیں کچھ ہیں بھی ٹائٹل جس کو؟ جی وہ ہوا یہ کہ مجھے کاروبار کا کسی بھی قسم کے کاروبار کا تجربہ نہیں ہے، تو یہ میں بھول گیا کہ کتاب کی قیمت میں بک سیلر کا 50% ڈسکاؤنٹ یا وہ بھی ہوتا ہے شامل. تو جب وہ کتابیں بازار میں بھیجنا شروع کی، 2 جگہ صرف میں نے کتاب بھیجی. ایک تو کشمیر میں میزان پبلشرز، وہ نہایت بے ایمان آدمی تھا، اور ایک بمبئی میں کتاب دار، یہ شاداب رشید جو ذرا کم بے ایمان تھے. تو وہ پیسے انہوں نے بھی نہیں دیے، ویسے کمیشن بھی تو نہیں ملا مجھے. بعد میں پتہ یہ چلا، لوگوں نے بتایا کہ صرف ان 2 جگہ پر کتابیں بھیجی گئی. بعد میں پتہ، خیر مجھے خوشی ہے کہ ان کو میں نے کتاب بھیجی، کیونکہ یہاں وہ بکی کتاب، اور یہاں لوگ پڑھتے ہیں کتاب. مالیگاؤں وغیرہ اور بھیونڈی ان جگہوں پر یہ اردو کے مراکز ہیں جہاں اردو کے دیوانے ہیں جو کتاب خریدتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. بہت خوشی کی بات ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی یہ اس کاروبار کا تو اصول یہی ہے کہ بک سیلر سے آپ گالیاں دیجئے اسے، اس سے گالیاں کھائیے، جھگڑا ٹنٹا، تب جا کر کہیں وہ پیسے تھوڑے وصول ہوتے ہیں. تو میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب یہ کتابیں بکیں گی نہیں، اور وہ ان کو مفت تقسیم کیا، لائبریریز کو، اسٹوڈنٹس کو. کچھ کتابیں بہت مقبول تھیں، اور جو لوگ جیسے مرزا حامد بیگ کی کتاب ہے اردو افسانے کی روایت، انور سدید کی وہ مختصر تاریخ ادب اردو، اس قسم کی جو کتابیں تھیں اسٹوڈنٹس آ کر لے جاتے تھے. اور یہ چھپی بھی بہت زیادہ تھی، لوگ لے جاتے ہیں آ کے، اسٹوڈنٹ جامعہ کے، JNU کے، وہ افسانے والی کتاب یا وہ مختصر تاریخ ادب اردو. اس کے علاوہ مستنصر حسین تارڑ سے لے کر اور احمد بشیر اور نیلم احمد بشیر اور پاکستانی کتابیں وہ بہت مقبول ہوئیں. تو بہرحال آپ کے چھوٹے سے سوال کا اتنا طویل جواب میں نے دیا ہے. پاکٹس بکس جو ہیں تو اس کی ریڈرشپ ہے ابھی؟ دیکھیے جناب، ریڈرشپ اردو کی جہاں ہے وہاں ریڈرشپ ہے، اور وہ اس طرح نہیں ہے کہ پاکٹ بک کی ریڈرشپ ہو. پاکٹ بک کا تعلق تو قیمت سے ہے. کم قیمت پر اگر اردو کے قاری کو کتاب نظر آتی ہے تو وہ خرید لیتا ہے، اور جو کتاب وہ خریدتا ہے اسے پڑھتا بھی ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے، اور یہاں ممبئی آ کر اس بات کا مجھے احساس بھی ہوا، کہ اردو کا ماحول اب دلی اور یو پی میں بہت خراب ہے. یو پی تو ختم سمجھیے، وہاں تو اردو اب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. دلی میں بھی اب کتاب کم بکتی ہے، پڑھی اس سے بھی کم جاتی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. وہ بک فیئر سے بھی لوگ تھیلے بھر کر لے گئے بک، وہ پاکٹ بکس. ایسا نہیں لگتا رحمان صاحب کہ آپ کو یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے؟ کیونکہ پاکٹ بکس ٹھیک ہے، آپ 5 روپیہ 10 روپیہ بڑھا دیجیے قیمت، تو بھی میں سمجھتا ہوں لوگوں پہ باہ نہیں ہوگا. جیسے 20 روپے کی اگر آپ 30 روپے میں بیچیں تو میں سمجھتا ہوں پاکٹ بکس لے لیں گے، کیونکہ اس کی صفحات تو طے نہیں ہے. ہاں نہیں، کتاب بھی 20 روپے کی رکھی ہے. دیکھیے 15 روپے سے لے کر اور 35 روپے تک کی قیمت رکھی گئی. لیکن 35 روپے والی کتاب پاکٹ بک نہیں تھی، وہ اس سے تھوڑا بڑا سائز تھا. اور پاکٹ بکس 15 روپے میں تو آپ 112 یا 120 صفحات کی فوٹو کاپی بھی نہیں کرا سکتے. بالکل صحیح. لہٰذا 15 روپے کی کتاب کون نہیں خرید لے گا، خاص طور پر اگر وہ راجندر سنگھ بیدی یا کرشن چندر یا وہ قرۃ العین حیدر کے افسانے ہوں، یا اسی آپ نے پورے ناول چھاپ دیے ہیں. ہاں ناول ہیں اس میں. جی ناول ہیں اس میں. بیدی کا ہے، کرشن چندر کے کئی ناول ہیں. یہ بتائیے کہ
آپ نے کہا کہ دہلی میں اردو کا ماحول بہت خراب ہو گیا. دہلی میں تو عام طور پر بہت سارے سیمینار ہوتے ہیں اردو والوں کے، اس میں بہت سارے اساتذہ اور پروفیسر حضرات شرکت کرتے ہیں. تو کیا یہ پروفیسر حضرات جو ہیں یہ بھی مطلب اردو دیکھیے سے آپ نے ایک بڑا نازک اور حساس موضوع چھیڑا ہے، لیکن میں اس لیے جواب دوں گا کہ بہت کم لوگ یہ ایماندارانہ طریقے سے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، اور جو دے سکتے ہیں وہ دیتے نہیں ہیں. جی جی صحیح. اردو کا ماحول خراب ہی اردو کے اساتذہ اور پروفیسران نے کیا ہے، اور اس کی میں 2 مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. نمبر 1، اردو کا کوئی پروفیسر کتاب نہیں خریدتا، وہ یہ توقع کرتا ہے کہ اس کو کوئی دے وہ کتاب. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اردو کا میری نظر میں اب تک کوئی بھی ایسا اردو کا استاد یا پروفیسر نہیں ہے جس نے اپنی اولاد کو اردو اسکول میں پڑھایا ہو یا اردو پڑھائی ہو گھر پر ہی. ان سب کی اولادیں جو ہیں وہ انگریزی اسکولوں میں پڑھ کر انگلینڈ امریکہ چلی گئی ہیں یا جانے کے لیے پر تول رہی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی بچہ ان کا جو ہے وہ اردو سے واقفیت نہیں رکھتا. سب اردو سے نابلد ہیں. ظاہر ہے دیکھیے یہ بات اس لیے تکلیف دہ ہے کہ جس شخص کی روزی روٹی اردو سے چلتی ہو، جس کو دولت شہرت سب کچھ نام اردو سے ملا ہو، وہ اگر اردو کی خدمت کے لیے اتنا بھی نہ کر سکے کہ اولاد کو اردو پڑھا دے تو لعنت ہے. اور جو یہ آپ سیمینار وغیرہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ NCPL جیسی جو ادارے ہیں سرکاری، جہاں سے پیسہ ملتا ہے سیمینار ہولڈ کرنے کے لیے بھی اور سیمینار میں شرکت کرنے والے لوگوں کو لفافہ دینے کے لیے بھی، اس لالچ میں وہ سیمینار کیے جاتے ہیں. کوئی علمی خلوص نہیں پایا جاتا ان تمام سرگرمیوں کے پیچھے. تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو اساتذہ حضرات ہیں، پروفیسر حضرات ہیں، انہوں نے ہی اردو زبان کو تقریباً ختم کیا. آپ بالکل، میں وہی کہہ رہا ہوں. بنیادی طور پر تو کوئی بھی شخص جو اردو سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو اس کو اس کی یقین دہانی کرنی چاہیے اور کرانی چاہیے کہ اگلی نسل اردو سے واقف ہوگی یا اردو داں ہوگی یا اردو خواں ہوگی. کسی نے بھی ایسی کوئی کوشش نہیں کی. پھر یہ کہ اب اس دور میں تو 2014 کے بعد تو سیاست اتنی داخل ہو گئی ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ حکومت جو ہے یہ بہت گہری جڑیں اس کی ہیں اور نہ جانے آگے کیا ہوگا، میں کیسے کہوں، اردو میں نہیں ہے وہ محاورہ کہ بینڈ ویگن جوائن کر لی، سب اس بس میں چڑھ گئے ہیں. اچھا، یہ صورتحال صرف دلی میں نہیں، مہاراشٹر میں بھی ایسی ہے. مہاراشٹر میں دیکھیے ایک فرق ہے. چند سال پیشتر NCPL نے یہاں بک فیئر کی جیسے سالیہ کر رہے ہیں، اردو اکیڈمی کے کچھ کارکنان تھے جو میرے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں وہ کتابیں اگر دے دیں. میں نے کہا دیکھیے میرا مقصد یہ ہے کہ کتاب قاری تک پہنچے. آپ اسی قیمت پر اگر بیچنے کا وعدہ کریں تو میں آپ جتنی کتابیں کہیں میں دوں گا، اور وہ بیچ کر وہ پیسہ بھی آپ ہی رکھیے، مجھے نہیں چاہیے. میں نے ان کو بہت ساری کتابیں دے دی. شاید تیسرے دن یعنی میلے کے دوسرے دن 2 دن ہوئے تھے، ان میں سے ایک کا فون آیا اور اس نے کہا سر آپ کی ساری کتابیں بک گئی. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ کتاب پہنچی لوگوں تک. پھر جب وہ بعد میں پتہ یہ چلا، خواجہ نے بتایا، یعنی جو ڈائریکٹر تھے NCPL کے، جب واپس آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں 1.5 کروڑ روپے کی بکری ہوئی. اسکولوں سے جو گروپ بن کر آتے تھے طلباء کے، ان کو اسکول کی طرف سے پیسے دیے جاتے تھے کہ یہ تمہارے پیسے ہیں، ان سے کوئی کتاب خریدنا جا کر اردو کی. یہاں طریقہ بنا ہوا ہوتا ہے طریقہ کہ بنا ہر ہوا ہے. کلاس میں ایک غلہ دیا جاتا ہے اور بچوں کا کہ تم کو پیسہ جمع کرنا ہے کتاب میلے کے لیے. واہ، 1 مہینہ، دیکھیے 2 مہینہ پہلے. واہ، اور وہ بچے جب پیسہ جمع کرتے ہیں پھر اسی پیسے سے وہ جب بعد میں ٹیچر اپنے پاس رکھتی ہے اور جب میلہ آنے والا ہوتا ہے تو بچوں کو پھر دے دیتی ہے کہ اب تم کو اس سے کتاب خریدنی. بہت عمدہ. دہلی اب میں دیکھیے- ایسا نہیں ہے سر. نہیں ارے نہیں بھائی، کہیں بھی دہلی میں اردو اسکول ابھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہیں سر، بھی. میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتا دوں. شفیق عباس. شفیق عباس صاحب میرے استاد تھے انجمن اسلام میں. وہ باقاعدہ کتاب کے نام بتاتے تھے، کتاب پڑھنے کو کہتے تھے، اور کتاب پڑھنے کے بعد اس تعلق سے سوال کرتے تھے. اس طرح سے وہ صرف مجھ سے ہی نہیں، میں تو تھا ہی، دوسرے لوگوں سے بھی. تو یہ ایک طریقہ تھا انسپائر کرنے کا، کتاب پڑھیں لوگ. تو ایسا وہاں ہوتا ہے کیا؟ یہ تو وہاں خواب میں بھی نہیں سوچا جا سکتا. آپ کہہ رہے ہیں ایسا وہاں ہوتا ہے. جہاں یہ جذبہ اور خلوص ہو اردو کے تئیں، تو ظاہر ہے آج بھی میں نے کل کہا بھی وہاں اسلام خانہ میں یہ بات کہ یہاں کا ماحول بمبئی سے میرے مراد مہاراشٹر جی تھی، دلی سے لاکھ درجے بہتر ہے. اردو کا ماحول جو ہے یہاں پر، ادبی ماحول بھی، یہاں کا جو ادبی کلچر ایک ڈیولپ ہوا ہے وہ بہت اچھا ہے. دلی میں آپ کو یہ ادبی کلچر اس لیے نہیں ملے گا کہ ہر اردو والا دوسرے کا دشمن ہے یا اس سے حسد کرتا ہے یا اس کو اس بات کی تکلیف رہتی ہے کہ اس شخص کی 3 کتابیں چھپ گئیں، میری تو بھی 2 ہی چھپی ہیں. تو اتنے گھٹیا سطح پر جہاں
فکر ہو، تھنکنگ ہو لوگوں کی، تو وہاں آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ زبان ترقی کرے گی یا اس زبان کا ادب ترقی کرے گا. صحافت میں بھی یہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات، صحافت میں بھی میں نے دیکھا کہ مہاراشٹر سے شائع ہونے والے اردو اخبارات کا معیار بہت بہتر ہے. شمالی ہند کے جو اخبارات ہیں بشمول انقلاب، ان کا معیار اتنا گر چکا ہے، اور وہاں اندرونی سیاست جو ہے ان سے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں اندرونی سیاست سے، کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہاں پر ایسے رپورٹرز اور ایسے نام نہاد صحافی موجود ہیں اردو کے جو اردو نہیں جانتے، اردو نہیں جانتے اور وہ اردو کے صحافی ہیں. آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی اساتذہ خراب ہیں، پروفیسرز خراب ہیں، اور تمام چیزیں انہی کے ہاتھ میں ہیں، آنے والی نسل ان کے ہاتھ میں ہے. صرف رونا روتے بیٹھیں گے یا ان کو ساتھ میں لے کر کوئی لائے عمل طے کریں گے کہ ہونا چاہیے کس طرح؟ دیکھیے ایسا ہے، ایسے لائے عمل کئی بار طے کیے جا چکے ہیں، لیکن وہ کامیاب اس لیے نہیں ہوتے کہ ان لوگوں کی اپنی ترجیحات ہیں. ان لوگوں کی ہر یونیورسٹی میں مختلف، دیکھیے میں جو باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی نہیں کہے گا، یہ ان حقائق کا اظہار لوگ کرتے جانتے سب ہیں، اظہار کوئی نہیں کرتا، کیونکہ ایک حمام میں سب رنگے ہیں. ہر جگہ ہر یونیورسٹی کی سیاست الگ ہے. یونیورسٹی میں جو اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں اردو کے، جو ویکینسیز کریٹ کی جاتی ہیں یا خالی ہو جاتی ہیں از خود، ان کی حفاظت تک کے لیے کوئی اردو پروفیسر سامنے آ کر یہ نہیں کہتا کہ بھائی کیئر. دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، یو جی سی میں کیئر ایک اسکیم ہے جس کے تحت اردو رسائل، ہر زبان کے رسائل نامزد کر لیے جاتے ہیں، اور وہ ان کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اس سے متعلق کسی رسالے یا جریدے میں کسی طالب علم کا کوئی یعنی مقالہ، مضمون یا وہ شائع ہوا ہے تو اس کو پبلیکیشن میں شمار کیا جاتا ہے، اس کو نوکری دینے کے لیے کہیں کالج میں یا یونیورسٹی. اس کیئر کی لسٹ جو ہے وہ گھٹاتے گھٹاتے 15 کر دی گئی، اور وہ کرتے ہیں اردو کے پروفیسر. اور انہوں نے یہ حال کر رکھا ہے، ہندی میں اس وقت کیئر کی لسٹ میں 180 رسائل ہیں، اردو کے 15 ہیں، جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اردو کے رسائل کی تعداد ہندی سے زیادہ ہے. ایک تو یہ کہ پھر یہ کہنا، الزام لگانا کہ یہ فرقہ پرست جو ہیں، متعصب جو ہیں، یا حکومت جو ہیں، ان پہ الزام ڈالنا کہ انہوں نے اردو ختم کیا، مناسب نہیں ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا، ایک صاحب دہلی سے آئے تھے، میں نے ان سے کسی ایک پروفیسر کے بارے میں پوچھا، پی ایچ ڈی وغیرہ بھی کراتے ہیں، تو اس نے ہنس کر کہا کہ بھائی یہ تو خواتین میں گرے رہتے ہیں اسٹوڈنٹ جو ہیں، اور عام طور پر ان کے جو مطلب تھیسس ہوتے ہیں اس کو کچھ فائدہ اٹھا کر منظور کرتے ہیں. آپ کھل کے نہیں کہہ رہے، میں جواب کھل کے دے دیتا ہوں. دیکھیے یہ بہت عام بات ہے، تقریباً ہر یونیورسٹی میں آپ کو میں ان جگہوں کی بھی نشاندہی کر سکتا ہوں جہاں یہ کام ہوتا ہے. ان لوگوں کے ایجنٹس ہیں اور وہ ریسرچ اسکالر سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو فلاں موضوع پر وہ مقالہ چاہیے، اگر ایم فل کا تو اتنے کا ہے اور پی ایچ ڈی کا ہے تو اتنے کا ہے. وہ 50,000 سے لے کے 2 لاکھ روپے تک کا مقالہ ہوتا ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی پروفیسر ہی لکھتا ہوگا ظاہر ہے، یا اردو کا کوئی استاد. ان کے اپنے باقاعدہ ایجنٹس ہیں جو ان کے لیے وہ کام لاتے ہیں کہ صاحب 3 مقالے آئے ہیں، یہ ایک 50,000 کا ہے، 1 لاکھ کا ہے، 2 لاکھ کا ہے. وہ اپنا لکھ دیتے ہیں، اور وہ لکھتے بھی کس طرح سے ہیں. ایک نیا سافٹ ویئر آیا ہے، کمپیوٹر سافٹ ویئر، جو ابھی عام نہیں ہوا ہے لیکن وہ 2-4 جگہ ہے. پاکستان میں تو اس کا استعمال ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی مقالہ اس سافٹ ویئر کے تھرو اگر رن کریں ایک مرتبہ، تو وہ سافٹ ویئر یہ بتا دے گا کہ اس میں سے فلاں 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 چیز جو ہے وہ فلاں مقالے سے چوری کی گئی ہے. تو وہ ایک پوری فہرست تیار ہو گئی ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں 15 سال میں جتنے مقالے لکھے گئے ہیں ان کا ایک اشاریہ چھپا ہے جو میں نے منگا لیا، میرے پاس ہے، اور میں خود کمپیئر کر رہا ہوں. اور یہ تو بالکل عام بات ہے. بالکل بادی نظر میں بہت ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ ایک صاحب نے مقالہ سبمٹ کیا، ان پر ان کو پی ایچ ڈی بھی ایوارڈ ہو گئی، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فلاں مقالے کی ہو بہو نقل ہے، ہو بہو. یعنی وہ اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی سپروائزر صاحب نے، اور اس کو پی ایچ ڈی ایوارڈ کروا دی. جو بات آپ نے یہ کہی وہ خواتین میں گھری رہنے والی، تو وہ بھی سن لیجئے. اس طرح کے پروفیسران موجود ہیں، بڑے سینئر پروفیسران، جو لڑکیوں کا اس نقطے پر استحصال کرتے ہیں. یعنی آپ کو ریسرچ اسکالر وہاں یونیورسٹی میں نظر آئیں گے غلام کی طرح کام کرتے ہوئے اپنے سپروائزر کے لیے، اس کے گھر کا سودا سلف لاتے ہوئے، اور لڑکیاں وہ منظور نظر ہو جاتی ہیں سپروائزر کی، لہٰذا ان کو ایک دن پی ایچ ڈی بھی اور بعد میں ان کو نوکری دلانے کا بھی وعدہ کرتے ہیں وہ لوگ.
اور کئی اسکینڈل ہو چکے ہیں جن سے میں ذاتی طور پر واقف ہوں، اور کوئی مجھے چیلنج کرے تو میں نام بتا کر اور ثبوت دے سکتا ہوں کہ اس پروفیسر نے اس لڑکی کی زندگی خراب کر دی. کئی ایسی لڑکیاں ہیں جو میرے رابطے میں ہیں اور جنہوں نے یہ تک کہا ہے کہ اگر آپ لے سکتے ہو تو فلاں پروفیسر کے خلاف قانونی کارروائی کیجیے، ایکشن لیجیے. ریپ کا کیس بنتا ہے قانونی نقطہ نظر سے. اگر آپ کو کوئی جھوٹا وعدہ کر کے کسی لڑکی کا جسمانی استحصال کریں تو وہ ریپ ہے. یعنی کوئی امید ان سے نہ رکھی جائے کہ یہ اردو کے لیے کچھ کریں گے یا لیکن بھائی پوری ذمہ داری تو انہیں کی ہے یا ان کے پاس ہی ہے، بچے جانے والی نہیں. نسلیں یہ کے ذمہ پاس ہے؟ داری آپ بھی اٹھا سکتے ہیں، یہ ذمہ داری شکیل رشید بھی اٹھا سکتا ہے، شاداب رشید بھی اٹھا سکتا ہے. وہاں اجتماعی نہیں، طور پر 15 20 50 لوگ ایک کلاس میں آ رہے ہیں. ہم آپ ایک فرد کی حیثیت سے آپ کا فاروق بھائی، رینج ہے. ان عناصر کو بڑھاوا دینے کی جگہ یہ کیوں نہ کیا جائے کہ کچھ ایسے خدمات بنائے جائیں جو اچھے ہوں اور جو ان کی جگہ لے سکیں، جو جائیں وہاں اور ان سے ہم کچھ امید کریں. یہ تو سب اولڈ ہارس ہو گئے ہیں اور یہ ان سے شروع میں تو سب ایک اچھے ہو رہتے ہیں، تھوڑے دن جا کر وہ بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں. نہیں، ہم نے دیکھا یہاں ہمارے یہاں ہیں، ان میں خامیاں ہوں گی لیکن اس طرح کی اس خامیاں طرح کی نہیں ہے. یہ اس طرح کی مبرہ ہے. خامیاں یہ آپ بمبئی کو میں بتا نہیں دوں کہ ہیں. بمبئی یونیورسٹی زیادہ تر چیزوں سے مبرہ ہے. تو وہاں پر اس طرح کے دوسری خامیاں ہو سکتی ہیں. یہ چیز میں کہہ رہا ہوں. ایک یہ پورے اجتماعی پورے ہندوستان بھر کی بات ہو رہی ہے، کسی ایک علاقے کی کوئی مجھے لگتا ہے فاروق بھائی کہ ان عناصر کو شے نہیں دینی چاہیے. حکومت سے شکایت ہوتی ہے کہ ان کا جی سوتیلا سلوک ہے وغیرہ، وہ بات درست ہے اور یہ بات سب جانتے بھی ہیں کہ اردو سے شروع سے سوتیلا سلوک روا رکھا گیا ہے، اس کو مسلمانوں کی زبان سمجھ کر کہہ کر، ٹھیک ہے نا. جی لیکن یہ تو کئی میدانوں میں کیا گیا ہے مسلمانوں کے ساتھ. جی. مسلمانوں نے خود کچھ کرنے کی ہر چیز کا الزام حکومت پر دے دینا، جب یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ سوتیلا سلوک کیا جائے گا تو آپ اس سچویشن کو ریپیئر کرنے کوئی کچھ کرتے کیوں نہیں اس کے لیے آگے کے لیے. خیر یہاں کیا دیکھیں مہاراشٹر میں اور کرناٹک میں بہت اچھا کام مسلمانوں نے کیا ہے. اب یہی یہاں پر جو ٹرسٹ ہیں آپ کے انجمن اسلام صابو صدیق اور ایک اور ہے، چھوٹے چھوٹے ہیں اسکول ہیں، کالج ہیں. کوکن کے علاقے میں 1000 اردو اسکول ہیں جی جو پورے شمالی ہند میں نہیں ہیں. ڈاکٹر اندرے نے بنایا تھا، اس میں ڈاکٹر جی اس میں غیر مسلم بچیوں نے اردو پڑھی ہے، بچوں نے پڑھی ہے. جی. تو آپ کو جہاں پل نہ ہو تو وہاں پل بنانا تو چاہیے نا. یہ شکایت تو نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کیسے کراس کریں. فاروق بھائی ہم اور آپ کیوں نہ کریں کچھ، انشاءاللہ کر تو رہے ہیں کریں گے. لیکن ان کے ساتھ کے بغیر ان کو ساتھ لیے بغیر آپ نہیں کیوں نہیں کر سکتے. دیکھیے بات سنیے، ایک آدمی آج اس کا تقرر ہوتا ہے یونیورسٹی یا کالج میں، اس کی 25 سال سے لے کے اور 30 سال تک کی اس کی وہاں سروس ہے اور وہ تمام زندگی 2 چیزوں میں گزارتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ اس کی کتابیں چھپتی رہیں، دوسرے یہ کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے مواقع جو ان کو بہت مل بھی جاتے ہیں، کہیں کوئی وائوا ہے، کہیں کوئی سلیکشن کمیٹی ہے، کہیں کچھ ہے، اور اب تو پیسہ بھی دل کھول کر ملتا ہے ان کو. پروجیکٹ ملتے ہیں، سارے UGC کے پروجیکٹ لے لیتے ہیں جن کے تعلقات ہیں، اس دوڑ میں لگے رہتے ہیں. عجیب لایانی قسم کے پروجیکٹ سبمٹ کر کے وہاں سے پیسہ لے لیتے ہیں، وہ بیٹھ کر کھاتے رہتے ہیں جو بھی اس کی مدت کار ہے اس کی پروجیکٹ کی. تو جب یہ حال ہو چکا ہو تو آپ ان سے کیا امید کر. یہ ایک پیٹرن بن گیا ہے، ایک راستہ ایسا بن گیا ہے جس پر سے گزرنے والا بہت خوش و خرم گزر جاتا ہے اور دوسرا جو اس پر سے گزرنے کی توقع رکھتا ہے وہ اسی طرح خوش و خرم ہو کے وہاں سے گزرنا چاہتا ہے. یعنی اسٹیٹس کو کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، اسٹیٹس کو چینج نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی آدمی کہ جو چل رہا ہے ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. ہر آدمی اپنی سطح پر کوشش کرتا ہے، کرنا بھی چاہتا ہے. رکاوٹیں ہیں کہ بھائی آپ ہیں صحافی، آپ کا اپنا کام ہے، جو اپنا ٹائم ہے، وہی ٹائم جو ہے وہ اسکول کا ہے، کالج کا ہے. آپ اپنا کام چھوڑ کر پوری طرح سے انوالو نہیں ہو سکتے. اس کے بعد آپ جانا چاہیں گے جب تک وہ بند ہو چکا ہوگا. اور آپ اگر پورا چھوڑ کر کام چھوڑ کر اس میں لگیں گے تو آپ کا پیٹ لگا ہوا ہے، آپ کہاں جائیں گے، کس سے اچھا کوئی سرکاری نیم سرکاری کوئی شخص ایسے لوگوں کو جو خلوص کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کی کوئی پذیرائی نہیں، کوئی مدد نہیں کرتا ان کو. اس میں جو مسائل پوشیدہ ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. NCPUL کے لے لیجیے. NCPUL ایک سرکاری ادارہ ہے جس کو اچھا خاصا پیسہ گورنمنٹ دیتی ہے. منسٹری آف HRD اس وقت ان کا بجٹ 80 کروڑ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے. وہ 80 کروڑ روپیہ خرچ کیسے ہوتا ہے ذرا آپ بتائیے. وہ 80 کروڑ روپیہ اس طرح خرچ ہوتا ہے کہ میں اپنی مثال دوں، میں کرتا رہتا ہوں لوگوں کی سفارش کہ میں نے سفارش کر دی، ان کو وہاں سے پیسہ مل گیا، انہوں نے
جو آدمی خلوص سے کام کر سکتا ہے کرنا چاہتا ہے وہ آدمی اس کے پاس اگر وسائل نہیں ہیں تو اس کو کسی بھی سرکاری ادارے سے مالی مدد نہیں ملے گی. بالکل. اس کے لیے اس کو سفارش چاہیے, سیاسی سفارش چاہیے, بالکل. کئی چیزیں اس کو درکار ہیں. ٹھیک ہے, ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو پرخلوص طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں, انہیں کام کرنے دیا نہیں جاتا صحیح ہے. کیونکہ ان اداروں پر غاصبانہ قبضہ ان تمام لوگوں کا ہے جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, مفوضہ مفادات ہیں جن کے, اور وہ وہاں سے ساری مالائی ہڑپ کر جاتے ہیں. اور پھر کرپشن تو ہے ہی. میں بتاؤں آپ کو, اردو والوں کا ہی مسئلہ ہے. میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جاتے رہتا ہوں. اردو کا جو شعبہ ہے, آپ وہاں 10:30-11 بجے چلے جائیے, سناٹا, لوگ رہتے نہیں ہیں. دوسرے ڈپارٹمنٹ میں آپ جائیے, پروجیکٹ چلتے رہتے ہیں, کام چلتے رہتے ہیں, وہاں بھی تو مسلمان ہیں, ہے نا. ان کا کام چلتا رہتا ہے. اردو والے پروجیکٹ ان کو ملتے ہیں, اس کے باوجود جو ہے پتہ چلا پورا ڈپارٹمنٹ خالی ہے, کوئی نہیں ہے. کس کی ترجیحات میں شامل ہے کہ اردو کا فروغ ہو, اردو کی ترقی ہو؟ گراس روٹ لیول پہ جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کوئی نہیں کر رہا. خود میں نے کئی جگہ ایسی مدد کی ہے کہ انہوں نے بنیادی سطح پر ایک اسکول کھول دیا کہ جہاں اردو کمپلسری ہے, اردو پڑھائی جاتی ہے, اور نان مسلم بچے بھی آ کر پھر وہاں اردو پڑھتے ہیں اگر انہیں اپنا کوئی مفاد اس میں نظر آتا ہے تو. لیکن ایسی کوشش کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. ذہنیت یہ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ کوئی بھی کام آپ کتنا ہی اچھا لائے عمل بنا لیں, وہ بنیادی سوال سامنے رکھتے ہیں فنڈ کا. اور اگر آپ اعتراض کریں تو کہہ دیں گے کہ صاحب کون سا کام فنڈ کے بغیر ہوتا ہے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں ہمیشہ سر سید سے. سر سید نے 1 پیسہ بھی شکریہ کے ساتھ قبول کیا. سر سید نے ان پر جو جوتے پھینکے گئے وہ بھی اٹھا کے چادر میں رکھ لیے کہ 2 پیسے کا تو بک جائے گا کم سے کم. وہاں اسپرٹ نے ہی کام کیا بنیادی. کون سی گورنمنٹ نے مدد کی تھی سر سید کی؟ لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ شخص اتنے خلوص کے ساتھ کام کر رہا ہے تو خود آگے آ کر کسی کو زمین دے رہا ہے, کوئی کچھ دے رہا ہے, کوئی دے رہا ہے. ایک چھوٹے سے اسکول سے لے کر ایک عظیم الشان یونیورسٹی قائم کر کے چلے گئے. آپ دیکھیے اتنا بڑا کام کوئی نہیں کر سکتا, قیامت تک بھی نہیں کرے گا کوئی. دوسرا سر سید پیدا اب نہیں ہوگا کیونکہ ترجیحات اب دوسری ہیں لوگوں کی. لیکن تھوڑی سی لگتا ہے آپ کو بے حسی بھی ہے. جیسے ہمارے یہاں ایک فیروز اشرف صاحب تھے, وہ یہاں بچوں کو مفت ٹیوشن پڑھاتے تھے. بچوں کو جو غریب چپراسی کے بچے, صفائی کرنے والے, جھوپڑی پہ آنے والے, ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے تھے, اور وہ ان کی بیوی ان کو مفت پڑھاتے تھے. انہوں نے باقاعدہ ٹیچر اپوائنٹ کیے تھے, اور ٹیچر کو وہ تنخواہ دیتے تھے. کہاں سے؟ ٹیچر کو تنخواہ دینے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ غیر مسلم تھے, غیر مسلم بتا رہے. اور جو مسلمان, انہوں نے مجھ سے پرسنلی کہا تھا کہ بولے شاداب, بولے بھائی جب کسی مسلمان کو کہتا ہوں کہ یار بولتے ہیں کیا مدد چاہیے, تو مطلب یار ایک کمرہ دلا دو مجھے تو میں وہاں بچوں کو پڑھا سکوں, چھوٹی جگہ, گھر میں چھوٹا پڑتا ہے, تو ہنس کے ٹال دیتے تھے. ارے یار تم نے بتایا, ٹال دیا, بس ہو گیا. 1 روپے 2 5 روپے کی پین تک نہیں دلاتے. اور یہاں یہ اتنا خلوص سے کام کرتے تھے. وہ آدمی مر گیا, ابھی ان کا انتقال ہو گیا. ایک بنیادی اصول ہے شاداب صاحب کہ جو آدمی جتنا کر سکتا ہے اتنا کر دے. بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹ. لیکن یہاں کچھ لوگوں نے جو دیکھیں, میں یہاں مہاراشٹر میں آپ کو بتایا نہیں کتنے, آپ کرناٹک میں جائیے وہاں کیسے رفیق زکریا کیا کر, جب آپ ایک مشن لے کر اٹھیں کیا نہیں ہو جاتا. اچھا سر, ایسا نہیں, ابھی آپ نے سفارش کا ذکر کیا تھا, تو یہ سفارش کا جو چلن ہمارے وہاں اردو سماج میں جو شروع ہو چکا ہے, تو یہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. یہ غیر مستحق لوگوں کو وہ چیز مل رہی ہے اور مستحقین اس سے محروم ہو رہے ہیں. ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کی بات لے لیجیے, جو ان کو بہت چبھے گی کیونکہ یہ خود ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کے چکر میں ہیں, اور وہ میں ان کو ملنے نہیں دوں گا. میں تو کبھی چھپا ہی نہیں. نہیں, پبلشر کا بھی ہوتا ہے. نہیں, پبلشر میں کبھی نہیں گیا, میں کبھی نہیں گیا. پبلشر کو نہیں ہے, ہے, لیکن میں کبھی نہیں گیا کیونکہ میں ہاں تو آپ کو کبھی نہیں ملے گا وہ. کبھی گیا. یہ ہے, دیکھیے یہ ہے فرق, یہ ہے فرق. دلی اکیڈمی کا ہمارے ایک دوست ہے وہاں پہ, ناول ان کا بھی آیا ہوا ہے, کافی مشہور ہوا. کیا نام ہے؟ نام نہیں بتاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ یو پی اکیڈمی کا یہ حال ہے, سوری دلی کا کہہ رہا, یو پی اکیڈمی کا یہ حال ہے کہ وہاں جو کتابیں آتی ہے ایوارڈ کے لیے, وہ کتابیں یوں ہی پڑی رہتی ہے, کوئی اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے, اور سفارش پہ ہی مطلب لوگوں کو انعام مل جاتا ہے. تو ہر جگہ ہو رہا ہے. پدم شری کیسے ملتا ہے؟ میرے بھائی یہاں مجھے بلایا انہوں نے مسودے دیکھنے کے لیے. میں یہاں ماسٹر اردو اکیڈمی کی بات کر رہا ہوں, اور مجھے ایک اصول اور ضابطہ بتا دیا, ترجموں میں اگر مراٹھی والے ہوں گے تو وہی منظور ہوتے ہیں. اچھا. تو ایک کتاب تھی, اس کو میں نے ریجیکٹ کیا کیونکہ مراٹھی سے ترجمہ نہیں تھی. بڑے ایک افسانہ نگار نے اس کا ترجمہ کیا تھا, اچھا. وہ چھپ کے آ گئی.
क्यों उसको मंजूर किया, मुझे समझ नहीं आता। जब आपने एक उसूल बना दिया है, एक ज़ाब्ता बना दिया है, तो ज़ाब्ते उसूल से हट क्यों गए और उसके बाद क्यों हट गए, जबकि उसके ऊपर घमंड ये हुआ कि ये शायद नहीं छपना चाहिए। बहरहाल मुझे लगता है कि आलमी जायज़ा पे बात की आलमी जाए। जायजा बात नहीं चाहिए। रहमान साहब, आप बिल्कुल, हम इस बात थोड़ा बहक गए थे बात, और ठीक है, होनी भी चाहिए थी, नहीं, सब बातें होनी जरूरी भी चाहिए, थी, बहके सही बहके और अच्छी अच्छी बातें भी, बहुत सारी बात रहमान साहब ने खुल के कही और हमने भी खुल के कही तो अच्छा भी लगा। चलिए आप बताइए रहमान साहब कि ये आलमी जायज़ा जो आपने शाये किया है, आलमी वबा नंबर, जो बड़ा एक अहम आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन हो गया, आपने जमा कर ली बहुत सारी तहकीकात, और तो इस तरफ आपका रुझान कैसे गया, आपके दिमाग में क्या ख्याल आया कि क्यों ये काम करना चाहिए? भाई देखिए, वैसे तो उर्दू के लिए कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ, उर्दू के ताल्लुक से कुछ ना कुछ करके मुझे बहुत खुशी होती है, कुछ भी। लेकिन इसमें ये हुआ कि ये बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ। वुहान की खबर आने से पेशतर मैं पेंडेमिक्स की तारीख पढ़ रहा था और वायरस वगैरह के बारे में पढ़ रहा था। तो और ये कि भाई चेचक से करोड़ों लोग क्यों मर गए, हैजे से करोड़ों लोग क्यों मर गए, यानी ये हुआ क्या था। फिर ब्लैक डेथ, तो लंदन में जो पेस्टिलेंस जिसे कहा जाता है, जो वबा फैली लंदन में, इतनी बुरी हालत हुई थी उस ज़माने में। 19वीं सदी की बात है कि लोग लंदन की गलियों में घोड़ा गाड़ियाँ आती थीं और वो बाहर से आवाज़ लगाते थे, अपने मुर्दे बाहर ले आओ। इतनी बुरी तरह से वहाँ पर वो प्लेग फैला था। फिर वुहान की खबर आ गई कि वहाँ उस लैब से वो वायरस जो था एस्केप कर गया, रिस गया, और वो इस तरह से बीमारी फैली। फिर ये होता चला गया, और जो कुछ हुआ वो तो आपको सबसे सामने ही है। तो मेरे दोस्त थे पाकिस्तान में, आसिफ फर्रुखी, बहुत मशहूर अदीब नक्काद, वो तो वो एक साला निकालते थे दुनियाज़ात। मुझे पता चला कि वो दुनियाज़ात का आलमी वबा नंबर उन्होंने वहाँ ऐलान किया था। किसी ने मुझे फ़ोन किया और यूं ही एक इत्तला मिल गई, मगर उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, मैं भी भूल गया। लेकिन कुछ अर्से बाद मालूम हुआ कि उनकी बेटी ने उसको पूरा करके, उन्होंने कोई स्कीम बनाई होगी कि इसमें ये होगा। हालांकि वो उस मायार का नहीं निकला। जब मुझे कॉपी भेजी उन्होंने, मैंने देखा उस मायार का तो नहीं था। आसिफ फर्रुखी अगर जिंदा होते तो जिस मायार का वो होता, जितनी भी चीज़ें गालिबन उन्होंने उस वक्त तक जमा की थी वो उन्होंने, लेकिन वो भी बहुत अच्छा काम कर दिया, वो शाया हो गया। उन्हीं दिनों, यानी तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर सैयद नुसरत बुखारी हैं अटक में, उन्होंने अपने साले का यही वबा नंबर निकाला, उन्होंने भेज दिया। तो मेरे जहन में और कुछ नहीं, सिर्फ ये ख्याल आया एक तो इस किताबी सिलसिले से मेरी नियत यह है कि उन चीज़ों पर काम किया जाए जिन पर काम यहाँ नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पर सादिक़ैन पर नहीं हुआ, उसकी तैयारी चल रही है। सादिक़ैन पर खुशी नंबर आएगा। रिपोर्टाज लिखना ही बंद कर दिया है लोगों ने उर्दू में, जो इतनी मकबूल सिंफ बन गई थी। अब सफ़रनामा लिख कर कहते हैं ये रिपोर्टाज है और तो रिपोर्टाज नंबर तैयारी पर है। एक फिल्म इंडस्ट्री नंबर है, उस पर काफ़ी काम हो गया है यहाँ, कई लोग मेरी बड़ी मदद कर रहे हैं उसमें। उर्दू ने हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री को, जो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है इस वक्त, इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है कि घुटने टेक दिए हॉलीवुड ने भी उनके सामने, जापान ने भी। जापान में दुनिया में सबसे, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, वो हॉलीवुड को समझते हैं सब कुछ। जापान में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती थी दुनिया में। अच्छा। लेकिन अब हिंदुस्तान आ गया उस मकाम पर। तो इतनी बड़ी जो लाखों करोड़ की इंडस्ट्री है, उसमें उर्दू का बहुत बड़ा किरदार और रोल रहा है। इब्तिदा ही उर्दू से हुई है। आला मारा पहली जो टॉकी थी, जिसमें राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म थी, वो खामोश थी, साइलेंट फिल्म थी। फिर आला मारा आई जो पहली बोलती फिल्म थी, तो उर्दू में थी। उसके बाद पारसी थिएटर का जो असर हुआ सिनेमा पर, इंडियन सिनेमा पर, वो सारा वो सब उर्दू है, सब उर्दू है। यहूदी की लड़की और यहूदी और ये वो इस्तेमाल काकाशर के ड्रामे फिल्मों में मुंतकिल किए गए या उनके डायलॉग मुंतकिल किए गए। तो उर्दू का जो रोल रहा इसमें हमारी फिल्म इंडस्ट्री में और फिल्मों के फ़रोग में, उस जाविये से एक फिल्म इंडस्ट्री नंबर प्लान किया है, वो है। तो ये आया कि भाई पाकिस्तान में 2-2 वबा नंबर छप गए, यहाँ भी एक तो छपना चाहिए। मैंने वो उसकी तैयारी शुरू कर दी बड़ी आसानी। इसमें कोई, मैंने इतनी मेहनत नहीं की है जितना लोग समझ रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि उसकी वजह है ताउन इन तमाम अदीबों का, शोरा का, जिनसे भी वो मैंने दरख्वास्त की कि गैर मतबूआ कोई तख्लीक, इसके लिए कम से कम एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है मुझे। वो ये हुआ है कि मेरे खलूस नीयत से सब कन्विंस्ड हैं, सबको यकीन है कि मैं खलूस से उर्दू के लिए काम करता हूँ। मैं कोई मेरा ज़ाती मफाद मुज़मर नहीं होता। तो मैं जिससे भी कोई दरख्वास्त करता हूँ वो फौरी तौर पर उसको
अमली जामा पहना देते, कबूल कर लेते, तो वो 1 महीने के अंदर ही सारा कब सब कुछ आ गया, सब गैर मतबूआत सब कोई चीज़ मतबूआ नहीं है इसमें। अच्छा, बल्कि अब्दुल समद ने कशकौल पर वो अली अहमद फातमी ने मजमून भेजा तो उन्होंने कहा कि ये तो मतबूआ है, तो मैंने कहा मैं तो नहीं छापने का। फिर अब्दुल समद साहब ने एक दूसरी कहानी भेजी, वो इसमें शामिल हुई। कितने 100 लिखने वालों के इसमें, पूरे दुनिया से? नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान। सिर्फ हिंदुस्तान। हाँ, कुछ बाहर के, पाकिस्तान के हैं, बाहर के भी, यहाँ तो बैनुल अक़वामी ही समझिए, कनाडा वगैरह से, और इक्का दुक्का। कुछ अहम नाम जिसमें शामिल है? भाई सैयद मोहम्मद अशरफ से लेकर और सूफिया शीरीं एक खातून है कलकत्ते में, उन तक अभी यंग हैं, नया लिखना शुरू किया है, हर लेवल के लोग, सारे फिक्शन निगार, यानी अब्दुल समद और शमूइल अहमद और वो हुसैनुल हक, अब्दुल समद, शमूइल अहमद, नूरुल हसनैन भी है, नूरुल हसनैन, रहमान अब्बास। कोई गलतफहमी है कि मैं उसका दुश्मन हूँ, लेकिन लेकिन मैंने नाम की वजह से, नारंग की वजह से, मगर मैंने कहा कि भाई इसके लिए मैं फौरन भेज दिया। मुझे एक थोड़ी सी शिकायत इस नंबर से ये है कि आपने काम तो अच्छा किया, चीजें भी जमा कर ली, लेकिन इसमें कोई तरतीब नहीं है। हाँ, ये क्या वजह है इसकी? ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल तरतीब नहीं है, सिवाय सैयद मोहम्मद अशरफ के, उनको मैंने तकदीम दी, पहला मजमून उनका है, पहली, उसके अलावा जिस तरतीब से आते गए मैं सेटिंग कराता चला गया, क्योंकि मुझे जल्दी थी इशाअत की। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त पकड़ा है। लेकिन अब ऐसा है, थोड़ी सी अब गर्द सेटल हो गई है, तो इसका एक रिवाइज्ड एडिशन मैं प्लान क्या कर लिया है, और वो तरतीब ही बदल रहा है डिज़ाइनर मेरा। वो तो मैंने एक लिस्ट बना कर दे दी है, उसमें वो तरतीब भी है, जिन लोगों के नहीं इसमें शामिल हो सके थे, आए थे बाद में, देर से आए थे, कुछ अहम लोग भी हैं। ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है, उस पर मैंने अपना एक मजमून उसका तारुफी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट वगैरह वो शामिल करके वो अपडेट कर दिया उसको, बिल्कुल अब वो अप टू डेट आएगा, रिवाइज्ड एडिशन जो है। ये बताइए कि नवाब मलिक पे नंबर का ऐलान आपने कर दिया? जल्दबाजी में तो नहीं बोला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखिए, दिलचस्पी में बुनियादी तौर पर शरीर आदमी हूँ, बदतमीज होने की हद तक शरीर हूँ, लेकिन ये कि मुझे बड़ा मज़ा आता है कोई ऐसी नई चीज़, कोई ऐसा जिसमें अवाम दिलचस्पी लें। अब इनका जो बहैसियत कानून दां के जो कुछ ये हो रहा था, मैं उसको फॉलो कर रहा था बहुत क्लोजली, बहुत नज़दीक से उसका मुताला मुशाहिदा दोनों कर रहा था। जो कुछ ये कह रहे थे, जिस तरीके से कह रहे थे, उस पर मैंने एक आर्टिकल तो शकील साहब ने शाया किया मेरा, उसका उन्वान था नवाब मलिक, कीचड़ ज़नी का उनकी अंदाज ही जुदा है। और हालांकि उस वक्त मैंने उनके मोटिव को डाउट किया था थोड़ा सा, कि हो सकता है इसके पीछे सियासत। फिर बाद में पता चलता गया, मैंने उनके दामाद का जो चार्जशीट फाइल हुई थी और जो बेल ऑर्डर था जिसके तहत ज़मानत उसकी हुई, वो पढ़ के मैं समझ गया कि, तो मैंने बता भी दिया कि ये कतई झूठा केस इस आदमी ने बनाया था, समीर वानखेड़े ने, और उसके अलावा भी बहुत सारे झूठे केस बनाए हुए उसके अब सामने आ ही चुके हैं। तो नवाब मलिक, मैं इनसे वाकिफ़ नहीं था बिल्कुल भी, इसी केस की वजह से जब इन्होंने सोशल मीडिया पर ये आए तो पता चला कि नवाब मलिक कोई साहब हैं, वज़ीर हैं वहाँ, और बड़ी दिलचस्प इनका प्याराए अजहार जो था वो बड़ा दिलचस्प था। बिल्कुल वकीलों जैसे ही। बल्कि सुनिए, मेरी बात सुनिए, बड़ी दिलचस्प बात है, अच्छा है नाजरीन को वो भी पता चले कि मैंने फेसबुक पर मैं बहुत शरारतें करता रहता हूँ और बहुत हाँ, वो आपका कमेंट भी बहुत अच्छा था, वो ज़रा सुनाइए। तो मैंने अंग्रेज़ी में भी कुछ पोस्ट लिखी इनके बारे में, और उर्दू में भी 2-3 थी, लेकिन वो एक बहुत दिलचस्प थी कि मुझे जौन था कि बखिया उधेड़ना मैं ही जानता हूँ, लेकिन मुँह की खाई। अब जा रहा हूँ मुंबई नवाब मलिक के दर दौलत पे सजदा करने। बहुत अच्छा था। हालांकि उस वक्त बम्बई आने का वो नहीं था, ये इसका प्रोग्राम नहीं बना था, तो वो था। इसके अलावा भी 1-2 थी छोटी मोटी पोस्ट थी। अंग्रेजी में मैंने एक दिन लिखा, नवाब मलिक द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। वो उनको किसी ने पढ़वाया भी था जाके, मुझे पता चला कि किसी ने उनको दिखाया था, वो बड़े से वो। तो जब फारूक सैयद साहब ने, ये जो यहाँ के अदबी इंतजामुद्दौला हैं बम्बई के, इन्होंने सब कुछ किया, तो इन्होंने मुझे बताया कि वो नवाब मलिक सजारत करेंगे। मैं तो हैरान, यानी मुझे इतना मज़ा आया कि आप सोच नहीं सकते, और बहुत एक्साइटेड हो गया मैं कि भाई ये तो बड़ा मज़ा आएगा। फिर उसके बाद और कुछ चीज़ें इनके बारे में मालूम हुई, और फिर ये मामला अभी गर्म है। अभी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है
वो ऐसा नहीं है कोई ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं है, हाई कोर्ट ब्लैंकेट ऑर्डर दे भी नहीं सकता, ये मामला तो और आगे चलेगा। अगर इसको पॉलिटिसाइज करके और हशप ना कर दिया गया तो ये मामला चलेगा, क्योंकि उसके खिलाफ इल्ज़ामात बहुत संगीन हैं। और आर्यन खां और समीर, इनका जो दामाद है, उसके केसेस में दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं इस बात के कि वो झूठे केस बनाए गए। कोर्ट ने लिख दिया भाई, हाई कोर्ट ने आर्यन खां के केस में लिख दिया, समीर के बेल ऑर्डर में ये बात लिखी हुई है कि ये तो तंबाकू था, ये गांजा कहाँ से हो गया, तो इसका मतलब झूठा केस था। दूसरी बात ये कि एनडीपीएस एक्ट के तहत एक शर्त है, जब आप रेड करेंगे कहीं पर तो आपके साथ एक किट होती है, केमिकल एनालिसिस किट कहते हैं उसको, कि वो होनी चाहिए ताकि आप वहीं ऑन द स्पॉट ये एनालाइज करके बता सकें कि ये कौन सी ड्रग है। 378 ड्रग्स मज़कूर हैं उस एक्ट में और मुख्तलिफ दर्जे हैं उनके, ये कुछ ज़्यादा सबसे ख़तरनाक कोकेन और हेरोइन होती हैं। फिर इनके मुश्तक़ात हैं बहुत, इनसे डेरिवेटिव्स जिनको कहते हैं कि इससे ये चीज़ें, हर जो केमिकल नशा नहीं है उसके अलावा जितनी मनशियात हैं वो अफ़ीम के डेरिवेटिव हैं, यानी अफ़ीम से ही वो बनते हैं निकलते हैं। इसीलिए अफ़गानिस्तान से सबसे बड़ी सप्लाई है, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी खेती वहीं होती है अफ़ीम की। बहरहाल वो एक मुख्तलिफ मौजू है। तो नवाब मलिक साहब के सिलसिले में मैं उस वक्त बैठे बैठे प्रोग्राम के दौरान एकदम से फ्लैश हुआ, बिजली चमकी जहन में, ये तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, नवाब मलिक नंबर और इनसे मुताल्लिक़ दिलचस्प बातें, और सोशल मीडिया पे जो कुछ हुआ वो, हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ वो, दोनों तरफ से वो, ये तमाम चीज़ें इकट्ठी होकर आवाम के सामने उर्दू में आ जाएं तो लोग बहुत दिलचस्पी के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ी से नाबलद लोग बहुत सारी चीज़ों से महरूम भी रहते हैं। कब तक का प्लान है फिर? अगर ये है तो हाँ, ये है, बिल्कुल है। और ये फिल्म इंडस्ट्री नंबर जो है उसको थोड़ा सा मैं इसलिए फोकस दे रहा हूँ कि यहाँ लोगों ने बहुत दिलचस्पी इसके सिलसिले में जाहिर की है। जब बहुत तक ज़्यादा। नवाब मलिक का जो सिलसिला है वो दब नहीं जाए, कम नहीं नहीं नहीं, जाए, ऐसा फिर नहीं है, ऐसा उसकी अहमियत कम ऐसा नहीं हो कुछ जाए। नहीं, मुझे कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। मैं उसके हर बात के कानूनी पहलुओं से भी वाकिफ़ होता हूँ, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो, मैं जानता हूँ कहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो है और कहाँ नहीं है, तो इसलिए वो मामला किसी भी सतह पर हो। नहीं, अभी जब मामला गर्म है इसलिए हो सकता है अभी उसकी अहमियत किताब की या नंबर की ज़्यादा हो, बाद में मैं जो कोशिश, मैं समझ गया आपकी बात, कोशिश यही करूँगा कि वो जल्द से जल्द आ जाए। मैं एक सवाल पूछूंगा जनाब आप लेजी तो नहीं है, ये मैं जानता हूँ, बिल्कुल नहीं है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप अपने मामलात में लेजी हैं। अपने मामलात में लेजी से मेरी मुराद ये है कि कुलियात सर सैयद अब तक नहीं आई, आपकी तकरीबन 10 किताब का इसमें मैंने आई नहीं, देखा। मतलब ये ऐलान का किया आपने? कुलियात शुजा खावर नहीं है अभी तक आई। प्रिंट है वो। कुलियात शुजा खबर, और तो हम तो यही खुश हो रहे हैं, 25 जिल्दें, नहीं, 18 17,000 के सफ़ात 18 जिल्दें प्रिंट हो चुकी हैं। कहाँ है? देखिए उसमें मैं बताता हूँ, उसमें एक तो थोड़ा सा छोटा सा हादसा भी हो गया। 3 जिल्दें जब छप गई थी तब मैंने दिसंबर में उसका रस्म इजरा वहाँ की दिल्ली में। वो 3 जिल्दें थी तफ़हीमुल कुरान और खुतबात अहमदिया, यानी सीरत रसूल। तो तफ़हीमुल कुरान 2 जिल्दों में है, लिहाजा वो एक ही जिल्द समझी जाएगी, पार्ट 1 पार्ट 2 है वो, और खुतबात अहमदिया जो तो है एक ही जिल्द है। लेकिन मैंने वो किसी को दी भी नहीं थी, जिन लोगों ने इजरा किया उनको भी कह दिया था कि मैं दूंगा नहीं, ये पूरा सेट दिया जाएगा जिसको भी दिया जाएगा। लेकिन एक साहब ने तफ़हीमुल कुरान के बारे में ये कहा कि ये मुझे आप दें, मुझे इसमें गलतियाँ अगलात हैं इसमें, तो मैंने फ़ौरन दे दी। और जनाब उसके बाद उन्होंने जब प्रूफ रीड किया उसको, तो उसमें कुरान के टेक्स्ट में गलतियाँ निकली, तो मैंने वो वहीं रोक दिया। और उसमें बहुत वक्त खर्च हुआ, क्योंकि फिर मैंने एक हाफिज़ कुरान जो अच्छे पढ़े लिखे भी हैं उनसे प्रूफ रीडिंग कराई, जिसमें 3 महीने लग गए, और वो अगलात फिर लगवाई। गलती लगवाना जिसे कहते हैं ये लोग प्रूफ रीडर, वो गलतियाँ लगीं। उसके बाद वो दोबारा कंपोज हुई, वो कुरान का मामला था भाई, और तब वो तो 3-4 महीने लग गया उसमें। तो वो सब वो रोक दी गई हैं, वो रहेंगी, अलग ही रहेंगी, वो बाहर नहीं आएंगी वो दोनों जिल्दें तफ़हीमुल कुरान वाली। लेकिन जो करेक्टेड वर्जन है वो फिर आ गया। फिर एहतियात के तौर पे, क्योंकि ये मैंने सारा मटेरियल मकालात सर सैयद इस्माइल पानीपती वाली जो 16 वॉल्यूम थे वो पाकिस्तान से मंगाए थे, और मैं इस तासुर में था कि ये अगलात से पाक होंगे। लेकिन वहाँ भी मजलिस उर्दू वालों ने बहुत अरसे के बाद तो वो अब पता चला है कि वो सब
کانٹے کی چھپائی میں چھپے ہوئے ہیں وہ 16 کے 16 والیوم ٹائپ، اچھا۔ جس کا پڑھنا عام آدمی کے لیے مشکل ہے. مشکل ہے. تو ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی، نہ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو 100 سال ہو گئے اور 50 سال سر سید اکیڈمی کو ہو گئے، اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ان کو کمپوز کرا کے ہی چھاپ دیتے تاکہ آدمی وہ 16 ہی بات. تو یہی تھا دراصل بنیادی مسئلہ سامنے. اس کے پیچھے بہت بڑی سیاست اور وہ ان کے بہت بڑے علاوہ بھی مسائل ہیں. آپ کے تعلقات قومی کونسل اور ایسے بڑے بڑے اداروں سے ہیں جہاں پر آپ کی شروع سے چلتی رہی ہے، ان پر زور دے کر، ان پر دباؤ ڈال نہیں کر سنیے، یہ نہیں دیکھیے، ایمان کی کہوں گا، ایمان ہے تو سب کچھ. مجھے عقیل احمد ڈائریکٹر NCPUL نے باقاعدہ پیشکش کی کہ آپ نے مرتب کر دیا، ہمیں دے دیجئے، ہم چھاپیں. میں نے منع کر دیا، کیونکہ ایک تو یہ کہ میں مالی امداد نہیں لیتا ہوں کسی سے. اچھا، پھر انہوں نے مالی تعاون کا بھی آفر دیا کہ چلیے ہم کچھ تعاون مالی اس میں دے دیتے ہیں، کیونکہ بہت مہنگا اس میں تیز رفتاری آئے گی، 1.5 مطلب کروڑ جلدی، روپے کا پروجیکٹ ہے. جی مطلب جلدی چھپیں گی، تیز رفتاری آئے گی. کوئی systematic ہو جائے گا. وہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اس وجہ یہ ہے کہ ان کی پیشکش تو میں نے اسی وقت ٹھکرا دی تھی کہ اب یہ سارا کریڈٹ میں ہی لینا چاہتا ہوں. یہ پہلا کام زندگی میں نے کیا ہے جس کو میں کھلا کہتا ہوں کہ مجھے اس کا کریڈٹ چاہیے. دیکھیے نہیں، بڑا کام. ٹھیک ہے، ہاں، صحیح بات. کریڈٹ کون سا کرے، مالی محنت کا وہ آدمی تو نہیں. سوچتا بھی ہے نا. جب اس کا اجرا ہوا، سارے بڑے لوگ، بہت بڑے بڑے لوگ اس میں موجود تھے، اور وہ ڈائریکٹر NCPUL وغیرہ، انہوں نے وہاں پبلک کہا، پلیٹ فارم سے، اسٹیج سے کہا انہوں نے کہ بھائی ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہم چھاپ دیں گے، لیکن انہوں نے منع کر دیا. تو وہاں ایک بینر لگا ہوا تھا، بنوایا تھا میں نے پیچھے، جس پہ ایک طرف بہت بڑا بینر تھا، ایک طرف سر سید کا فوٹو تھا، ایک طرف میرا تھا. تو میں نے ان سے صاف کہا اظہار تشکر کے دوران، میں نے کہا دیکھیے ایسا ہے، مجھے اس پروجیکٹ سے ایک تو یہ کہ میری بہت شدید خواہش تھی کہ سر سید کا کام اکٹھا ہو جائے، اور میں 40 سال سے کہہ رہا ہوں، یہ بات پوری دنیا جانتی ہے. 40 سال سے ہر جگہ میں سوال کرتا ہوں کہ سر سید کی کلیات مرتب کیوں نہیں کی جاتی. علی گڑھ والوں نے نہیں کی. نہیں کی تفہیم القرآن تک نہیں چھاپی آج تک. کہا نہ کچھ نہیں چھاپا. کبھی نہیں. تو میں نے یہ کام ایک تو اپنی خواہش، شدید خواہش کی تکمیل کے لیے کیا ہے، اور دوسرے اس کا معاوضہ، انعام، ریوارڈ، ایوارڈ، کچھ بھی کہہ لیجیے، وہ یہ ہے کہ آج سر سید کے ساتھ میرا فوٹو لگا ہوا ہے، اور سر سید کے ساتھ میرا نام اس طرح وابستہ ہے کہ اب تا قیامت رہے گا، اب اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا. بڑی بات. ایک کام ہو گیا. چلیے، میں نے اس سے پیشتر کبھی یہ لالچ بھی نہیں کیا کہ مجھے ذاتی کریڈٹ اس بات کا مل جائے، اور میں یہ پیشکش کرتا رہا کہ کوئی شخص سامنے آ کے یہ کام کر دے، اخراجات سارے میرے. بالکل. کئی بار میں نے یہ پیشکش کی، پھر بھی کوئی سامنے نہیں آیا. اور وہ بس وہ اللہ نے ایک موقع یہ یوں ہی دے دیا کہ مجھے 2011 میں حکومت پاکستان نے اپنا قانونی مشیر مقرر کیا، جو میں رہا 2018. اس کا میں نے صرف ایک فائدہ اٹھایا کہ یہ سارا لٹریچر پاکستان سے، میں کہتا تھا 2 دن میں آ جاتا تھا، سب کچھ آ گیا. ضیاء الدین لاہوری اور اسماعیل پانی پتی کی ایک چیز حاصل کر لی، کمپوز کرانا شروع کر دیا، 2-2.5 سال میں کمپلیٹ ہو گیا. اللہ کرے جلا جائے، بہت بڑا تو کام وہ ہے. ٹائپنگ ہوگی اس کی. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی 18 جلدیں چھپ چکی ہیں، وہ 25 جب ہو جائیں گی تو ساری کی ساری سامنے. لیکن میں نے کل ایک اور فیصلہ کیا ہے. انجمن اسلام، وہ ان سے ظہیر قاضی سے پرسوں بات ہو رہی تھی، میں نے ریمائنڈ کرانے کے لیے فون کیا تھا، تو انہیں آل انڈیا مسلم مجلس سے مشاورت کی جو صدر ہیں، میرے دوست ہیں نوید، انہوں نے ہی ظہیر قاضی کو فون کیا تھا کہ بھائی آپ رحمت لوگ ذرا میرے بارے میں کچھ، میں مشتبہ سی شخصیت ہوں تو مجھے خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ نہ آئے. تو میں نوید سے فون کرا دیا، نوید نے مجھے بتایا کہ بھائی میں نے کہہ دیا اور راضی ہیں. پھر ان کا مجھے بہت اچھے آدمی ہیں، انہوں نے پھر مجھے فون کیا، بھائی آپ کو شک کیوں ہو رہا تھا، آئی گیو یو مائی ورڈ آف آنر. میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب، میں معافی چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ سنایا آپ نے؟ تو میں نے کہا ایسا ہے کہ میں انجمن اسلام کو دینے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں نے منع کر دیا تھا کہ جب تک مکمل طور پر 25 کا سیٹ، پورا سیٹ جائے گا، یہ مارکیٹ میں سیٹ خراب ہوتا ہے، بالکل صحیح. لیکن ان کو میں دوں گا. تو میں کل ہی میں نے یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ کیا ہے جو ایک بہت بڑی مصیبت بن کے ان پر اب وارد ہوگا کہ تفہیم القرآن اور خطبات احمدیہ کا یہاں اجرا کرا دیا جائے انجمن اسلام میں یا انجمن میں کرا لیں گے، خانہ میں، اور وہ یہاں کچھ خاص لوگوں کو میں دے بھی دوں گا. وہ اپنی جگہ ایک مکمل چیز ہے، وہ تجھے تفہیم القرآن، سیرت النبی. علی گڑھ میں بھی ایک صاحب نے ایک 4 جلدیں اجرا کی. میری بات سنیے، ایسا تھا
کہ ان صاحب نے ظاہر یہ کیا کہ میں تو لائبریرین ہیں، وہ اسسٹنٹ لائبریرین اور سر سید روم کے انچارج ہیں. اچھا میں خود ایک بار بھی علی گڑھ نہیں گیا. میں JNU DU جامعہ کے کسی بھی لڑکے لڑکی کو پیسے دے کر کہتا تھا کہ بیٹا جا کے فلاں چیز لا دو مولانا آزاد لائبریری سے، وہ لا کے مجھے دے دیا. ان کا بھی فائدہ ہو جاتا تھا، میں اچھی رقم دے دیتا تھا ان کو. تو اس طرح سے جو یہاں کا سامان میں نے اس طرح جمع کیا. اس شخص کو حیرانی اسی بات کی تھی کہ یہاں کی چیزیں ان کے پاس کیسے آ گئی، یہ تو یہاں کبھی آئے نہیں. بہرحال تو اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا، لیکن سنیے ان کا جھوٹ انہوں نے خود ہی اپنا جھوٹ ثابت کر دیا ہے. ایک منٹ واپس بولیے. انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ میرے پاس سر سید کا ایسا سامان موجود ہے، وہ تحریر ہیں جو آج تک شائع نہیں ہوئی. تو اس کے لیے میں نے ان کو ہر قسم کی پیشکش کر دی، لیکن انہوں نے ایک عجیب و غریب فرمائش کر دی. انہوں نے کہا کہ میرا اس میں نام آئے گا اور پہلے میرا نام آئے گا. اچھا اب یہ بات دنیا کا کون آدمی یعنی ایکسیپٹ کر لے گا بھائی؟ میں نے کہا چلیے میں آپ کا نام بھی دینے کو تیار ہوں، لیکن پہلے میرا ہی نام آئے گا. یعنی آپ مجھے طفیل، میں 2.5 سال سے محنت کر رہا ہوں، پیسہ میں خرچ کر رہا ہوں، 1 کروڑ سے زیادہ تو ہو گیا. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یعنی میں طفیلیہ بن جاؤں اس کام میں. اول تو آپ کا نام اس میں کسی بھی صورت سے دینا، آپ کا کیا استحقاق بنتا ہے کہ اس میں آپ کا نام آئے؟ لیکن میں پھر بھی تیار ہوں، مگر پہلے نمبر پر آپ کا نام آئے، یہ کون سی منطق ہے یہ بتائیے. لہٰذا ان سے تعلقات ختم ہو گئے. میں نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، ورنہ ان کی نوکری جاتی رہتی، کیونکہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرے پاس وہ چیزیں ہیں جو کہیں نہیں ہیں. تو وہاں آئیں کہاں سے؟ وہ بہاری ہیں، بہار سے تو لائے نہیں ہوں گے. اس کا مطلب انہوں نے لائبریری سے ہی کچھ خرد برد کی ہے، اگر کی ہے تو سر سید روم سے. اور کون سی ہیں وہ چیزیں؟ اس کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا اپنی کلیات کا، جس کا انہوں نے عنوان رکھا مجموعہ نثر سر سید. اب ہم اس کی انکوائری کرتے رہے، لیکن آج تک وہ منظر عام پہ آئی نہیں ہے. اس کی ایک بھی جلد نہیں آئی. انہوں نے ڈیجیٹل پرنٹس، پہلی جلد کے 5-6 ڈیجیٹل پرنٹس نکلوا کے اور فوٹو کھنچوا لیے حکیم سید ذل الرحمان کے گھر پر، جو میرے دوست ہیں. اچھا اور انہوں نے خود مجھے بتایا، ذل الرحمان صاحب نے، جو نہایت معتبر شخصیت ہیں، کہ انہوں نے ہمیں کتاب کھولنے نہیں دی، بس ہاتھ میں پکڑا کے اور واپس لے لی. تو میں تو منتظر ہوں. پھر میں نے ان کو یہ بھی پیشکش بھجوائی کہ اگر آپ چاہتے ہیں یہ کام کرنا تو میں پیسے دینے کو تیار ہوں، میں چھاپنے کے لیے تیار ہوں. آپ چھاپیے، یہ بھی چھاپیے. ہو سکتا ہے آپ کا کام میرے کام سے زیادہ مستند ہو. چلیے مت دیجیے وہ چیزیں. انہوں نے مجھے بتایا کبھی نہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو کبھی منظر عام پہ نہیں آئی ہیں سر سید کی، بتایا کبھی نہیں. بہرحال وہ ایک تکلیف دہ ذکر ہے. ٹھیک ہے. آپ کے ایک دوست کی کتاب بھی آپ بہت زبردست سے اعلان کر رہے ہیں، وہ بھی بہت زمانے سے ٹھنڈے بستے میں. کلیات شجاع خاور. دیکھیں اس کا سچ سن لیجئے. اس کا سچ یہ ہے، کئی سال پہلے جب وہ اعلان کیا تھا، اس کے بعد وہ کتاب چھپ گئی تھی، اور وہ میں نے چھپوائی تھی خود، اور وہ عالمی اردو ٹرسٹ. لیکن اس میں کیا ہوا کہ جن کو آپ فرمے کہتے ہیں نا، فارمز اوپر نیچے ہو گئے، تو وہ ترتیب صفحات کی بدل گئی. تو وہ اور صرف 100 کاپیاں بنوائی تھیں، وہ رکھی ہوئی ہیں. وہ میں نے پھر باہر لایا نہیں. اس کے بعد پھر دوبارہ سے پلان کیا گیا اس کو کہ دوبارہ چھپے، لیکن وہ ابھی تک چھپی نہیں ہے. اور اس کی وجہ محض اتنی ہے کہ خاور کی یہ خواہش تھی کہ اس کی کتاب پر کوئی دوسرا کچھ نہ لکھے، تو وہ بس صرف میں لکھوں گا. اور میں وہ ابھی تک، تو میں یہ چاہتا تھا کہ وہ پیش لفظ کہیے، مقدمہ کہیے، کچھ بھی کہیے، وہ اس قدر مفصل ہو کہ وہ ایک طرح سے اس کی سوانح بھی ہو. کچھ پہلو اس کی شخصیت کے ایسے ہیں جو بالکل کسی کو نہیں معلوم. شاعری کرنے کا جو اس کا پروسیس تھا، دیکھیے ہم دونوں اکٹھے ہوتے تھے کہیں پر بھی، اور موڈ ہے تو فرض کیجئے یونیورسٹی سے پیدل چلتے تھے، جنگل میں سے ہو کر آتے تھے. بڑا گھنا جنگل تھا وہ وہاں، اور کوئی ایک مصرع لے لیا. اب وہ ایک اس پر مصرع وہ لگا رہا ہے، ایک میں لگا رہا ہوں. سینکڑوں اشعار کہہ دیا کرتے تھے گھر تک پہنچتے. انتہا یہ ہوئی ہے کہ جب اس نے اپنا کلام جمع کرنا شروع کیا تو اس نے بہت ساری چیزیں یہ کہہ کے نکال دیں کہ یہ شعر تیرا تھا، یہ میرا تھا، یہ تیرا تھا، اس طرح کر کے. تو میں نے کہا ایسا نہ کر، میں تو شاعری کرتا نہیں، نہ میرا کوئی دعویٰ ہے، نہ میرا کوئی شعری مجموعہ چھپنا ہے. میں تو تفنن طبع کے لیے کرتا ہوں. اس کو پتہ بھی تھا. تو جو اگر کوئی اچھا شعر ہے تو وہ رہنے دے، اس کو کون کس کو پتہ چلے گا یہ تیرا ہے میرا ہے. تو وہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں اس میں بہت ساری. اب وہ اتنا طویل ہو گیا کہ وہ میں مکمل نہیں کر سکا. دوسری چیزوں میں الجھا رہنے کے شاید 15 ہی دن میں آ جائے گی. جس دن میں نے وہ اپنا مقدمہ یا پیش لفظ یا کچھ بھی کہیے، وہ جس دن پورا کر دیا، بس اس دن وہ چھپ جائے گی. آپ
वादा तो बहुत करते हैं, ऐलान भी बहुत करते हैं, लेकिन हाँ। चीजें नहीं आती मंज़िल आप पर। नहीं वो मैं इस अपनी इस कमजोरी से वाकिफ भी हूँ। वो होता ही है कि आपसे गुफ्तगू के दौरान अचानक एक जोश उठा, हाँ, चलिए फायदा हुआ कुछ। साबुन के बुलबुले की तरह कि हाँ मैं ये कर दूंगा और देखते हो मैं करूँगा ये। जब बाद में वो बुलबुला फूटता है तो याद आता है कि यार वो अभी तो वो चीज़ पड़ी है, अभी तो वो भी नहीं किया, अभी तो ये भी नहीं किया, फलां जगह जाना है, ये सफ़र करना है। नतीजा ये है कि वो रह जाता पसे पुश चला जाता है। वादा करते वक्त या ऐलान करते वक्त मैं पूरी तरह से पुरखलूस होता हूँ, उसका आप यकीन कीजिए। वो झूठा नहीं होता वो वादा। तो ये बहुत अच्छी, बहुत तवील और बहुत लंबी गुफ्तगू रही रहमान साहब के साथ, बहुत बातें हुई। हम ज़्यादातर किताबों पे फोकस करते हैं, लेकिन आज हम आउट ऑफ फोकस हो गए और बहुत मज़ा भी आया कि बहुत सारी बातें खुल कर हुई और सबने, यानी हम भी खुल गए। रहमान साहब तो बहुत खुले हुए, हम भी थोड़ा खुल गए, हमने भी अपनी अपनी शिकायतें जो थी सब सामने रखी और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। और रहमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। शकील भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान भाई जो थे हमारे, उनका शुक्रिया। फारूक भाई यहाँ नहीं है, उनका डबल शुक्रिया कि उन्होंने अपना ऑफिस हमें दिया कि हम यहाँ पे इसे शूट कर सकें। अब हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और साथ में कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आप रहमान साहब से और क्या उम्मीद कर सकते हैं शख्सियत के काम के अलावा, कि वो कोई और बड़ा काम करें। और हमें उम्मीद है कि उनका सारा काम जल्दी मंज़ाम पे आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली बार एक नए मेहमान के साथ, एक नई किताब के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।